بناتے ہیں مدینہ مدینہ جی ذرا دیکھیے. پچھلے سال میں نے 50 روپے روز پر اس اعتکاف کے لیے BC ڈالی، جو کہ الحمدللہ پرسوں مجھے حاصل ہوئی، اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے کر کے اور ان سے اجازت طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو اللہ پاک نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری کر دی. میرا نام وسیم خالد ہے. کویت سے حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں. کام میں کرتا ہوں خیاط یعنی درزی کا، اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت عرصے سے کوشش تھی کہ پاکستان میں آؤں اور میں اپنے پاپا کے پاس اعتکاف کے لیے آؤں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں مجھے آسرا مل گیا. میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک خاص احسان ہے. میرے باپا ہماری جان ہے الحمدللہ رب العالمین. جو نگران شورا نے جو بیان کیا جنریشن گیپ کے بارے میں، بہت ہی مفید بیان تھا. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خصوصاً ہمارے جو ہے متوسط طبقے کو، جو نہیں سمجھتے کہ والدین اور جو اولاد کے درمیان گیپ ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس میں نے خود بھی میں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ کا، لیکن میں نے اتنا کچھ صبح کے بیان سے لیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی اولاد سے تھوڑا دور تھا. اب انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کروں گا اس بیان کے سننے کے بعد. اور باپا کو کماؤ پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی انشاءاللہ کماؤ پوت بنوں گا. ماشاءاللہ باپا ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی محنتوں سے دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے. کہاں سے لے کر کہاں چلے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو نکمے مرید ہیں. 3 گھنٹوں بیٹھ کے ہماری اوقات کیا ہے؟ 12 میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آج عمران کا بیان ہے، اف اف یقین کرے ہمیں کاروبار گھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. 11 مہینے یہ گزر جاتے ہیں. رمضان کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے میں فیضان مدینہ جاؤں. پہلے بہت گندی زندگی تھی ہماری. میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا، اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چرس چھوڑ دیے یہاں پہ آگے. ٹھیک ہے نہ، فرما بردار نہیں تھا، اکلوتا بیٹا ہوں ماں باپ کا. میں نے وہ ساری دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے والدین سے لڑوں گا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی جاتے ہی ماں اور باپ کے پاؤں پکڑوں گا، ان سے معافی مانگوں گا. معافی مانگ کے پھر اپنی زندگی اگلی بسر کریں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے جو ہو چکا اس کی میں توبہ کرتا ہوں، داڑھی بھی بڑھا لوں گا سنت کے مطابق 1 مٹھی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں اپنے ماں باپ سے. ماں باپ میرے کو بہت سمجھاتے تھے، میں ان کو نہیں سمجھ پاتا تھا، اور میں جن کا میں نے دل دکھایا نا، میں ان سے آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. امی ابو مجھے معاف کر دیں. میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور خاص طور میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا، جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا. اپنی امی سے ناراض ہو کے آیا تھا یہاں پہ. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا، ان کے پیر پکڑوں گا، ان سے معافی مانگوں گا، اپنے ابو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگوں گا. وہ مجھ سے غصہ ہوئی تھی، اس وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر رہا تھا، مگر غلطی میری تھی، مجھے احساس ہوا. آج انشاءاللہ اب نہیں کروں گا. صحیح بات بول رہے تھے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نقصان ہی ہے الٹا سگریٹ وغیرہ کا. انشاءاللہ اب سگریٹ نہیں پیوں گا زندگی میں. انشاءاللہ دوستوں سے ہی بچوں گا، ایسے جو پلاتے ہیں دور رہوں گا. معافی مانگ اپنے ماں باپ سے جب میں نے سگریٹ پی. میں پولیس میں ہوں، میں خود شرابی تھا، لیکن آج جو مجھے احساس ہوا ہے، اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں، میرے آنسو نکل گئے. تو میں بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا، لیکن آج سچی توبہ کی، آج کے بعد نہیں پیوں گا. میں نے آج سچی دل سے توبہ کی ہے، اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا میرے دل سے گزری ہے. کل میں نے ایک گلدستہ دیکھا بہن اور بھائی کے بارے میں، تو میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا. مجھے اپنی کیفیت تاریخ جو گناہ میرے کر کے آیا تھا نا، جو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو پیار، صرف ماں کا باپ کا پیار پانے کے لیے اس کو بالکل جان سے مار دیا، لیکن اس نے بھی کیا پایا، ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے. میں اپنی سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا، عصر کی نماز تک میں روتا رہا. مجھے نہیں پتا تھا پاپا کہ آج میری افطاری ہوگی. مجھے ایک اسلامی بھائی نے مجھے اصلاح دی کہ بیٹا آج پاپا کے ساتھ افطاری ہے، اور اتفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دستے مبارک مجھ سے ٹچ ہو گیا. میرے آنکھ سے آنسو اس طرح جاری ہو کہ پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی. پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پاپا جی بس میں کیا بتاؤں، میں بہت گناہگار تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح نعمت بھرا ہاتھ رکھ دیا جائے گا. پاپا جی
بس باپا جی دعا جتنی موتقب ہے یہاں پہ سب کی بخشش مغفرت فرما دے اللہ. یا اللہ جس طرح رمضان میں خوب دل لگا ہوا عبادت کا اس طرح گھر جا کے مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے بالخصوص. انشاءاللہ رابطہ کر کے میں اپنی سسٹر سے معافی مانگوں گا. میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہو تو مجھے پلیز مجھے معاف کر دینا. میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں کبھی اپنی بڑی والے کی میری بڑی بہن ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ دیا ہے میرے کو, لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں اپنی سسٹر کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آپ ہی مجھے معاف کر دو, میری بڑی اپنی ہو تم مجھ سے غلطی سے مجھے حالانکہ میں اس سے کیا کہوں, مجھے معاف کر دو آپ ہی. استغفر اللہ باپا جی. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے کی مدنی بہار ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سننے کی مدنی بہار ہے. قبلہ نگران شورا کے بیانات سننے کی مدنی بہار ہے. اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے والے یہ صرف عام لوگ نہیں ہوتے یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ نہیں ہوتے. الحمدللہ ڈاکٹر اسلامی بھائی اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں اعتکاف بھی کرتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ڈاکٹر اسلامی بھائی کے تاثرات بھی ہیں, آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. میں ایک ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن. اس سے پہلے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہا, لیکن اعتکاف کا جو معاملہ رہا اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملی. رمضان اس سے پہلے بہت دفعہ گزارے, بہت جگہوں پہ گزارے, لیکن یہاں جو اعتکاف کا مزہ آیا, جو لطف دعوت اسلامی کے ماحول میں ہے, جو مزہ ہے وہ غالباً میں نے اور کہیں نہیں پایا. امیر اہل سنت جن کی صحبت ہی ہمارے لیے بہت ہے, ان کا فیض, ان کا علم, جس کی وجہ سے ہماری اپنی نماز کی غلطیاں, روزوں کی غلطیاں, ان سب کی اصلاح ہوتی رہی. بہت ہی اچھا ماحول اسلامی بھائیوں کی طرف سے بھی ملا, بہت اچھے طریقے سے بالکل ایک گھر والوں کی طرح رکھا. اور یہاں کا ماحول بہت ہی بس کیا کہیں کہ مدینہ مدینہ ہی ہے. اور واقعی یہاں پہ فیضان مدینہ کے اندر مدینہ کا ہی فیضان ہے جو اس طریقے سے یہاں پہ فیض بڑھتا ہے. مدنی مذاکروں کے اندر باپا کے ساتھ بیٹھ کے وہ باتیں سیکھی ہیں جس کا غالباً پہلے علم بھی نہیں تھا. بہت سے ایسے معاملات تھے جن کے اندر ایسا لگا کہ بہت آسان سے معاملے ہیں, بہت ہی ایزی گوئنگ ہے, لیکن جب ان کی شرح معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت ہی سینسٹیو معاملات تھے. یہاں تک کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم لوگ اکثر دوست احباب میں بیٹھ کے کر لیتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت بھی کی ہے باپا کے ساتھ اب کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی صحبت سے ہی بچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. باپا نے مسواک کے بارے میں بتایا, کافی زیادہ ایک انٹروڈکشن ملا مسواک کے بارے میں, ذہن بنا مسواک کرنے کا ریگولرلی. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ نیت بھی کی ہے کہ مسواک ساتھ رکھیں گے اپنے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے سنت پہ بتایا گیا ہے اور سنت طریقہ ہے اس حساب سے مسواک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. نگران شورا دعوت اسلامی کے بہت ہی اہم حصہ ہے. ان کے بیانات کے اندر وہ تاثیر ہے کہ دل میں اترتی ہے بات. کچھ مسنون دعائیں تھیں جس کے اندر کچھ تلفظ کی غلطیاں تھیں, اس کا بھی الحمدللہ ذہن ملا یہاں پہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہ سیدھے رستے پہ چلیں گے انشاءاللہ. سحری اور افطار فیضان مدینہ کے اندر مدینہ مدینہ ہے. عزت ملی, اتنی عزت ملی کہ کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ شاید پتہ نہیں میں اس کا لائق ہوں بھی کہ نہیں. مدنی ماحول سے جتنا ہو سکا وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرا نام ڈاکٹر افتخار احمد, میں ENT ڈاکٹر ہوں اور الحمدللہ میں 98 سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں. ربیع اول میں عمرے پہ گیا اور وہاں پر ریاض الجنہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس دفعہ انشاءاللہ تعالی فیضان مدینہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا. مدنی چینل پہ مختلف جو آتے ہیں پروگرام, خاص طور پر مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہوتا ہے. شروع سے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ اور امیر اہل سنت کی تقریریں سننا, بیان سننا, اس کے علاوہ جو ہے پروگراموں میں آنا, ہر جمعرات کو آنا, اور بہت ساری باتیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. باقی جو میرے ساتھ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو الحمدللہ باقی ڈاکٹرز بھی میرے ساتھ آئے
نگرانی شورا جو ہے جو بیان فرماتے ہیں اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے. وہ مدنی حلقوں میں سب سے مین چیز جو ہم نے سیکھی ڈسپلن, کھانا کھانے کا طریقہ کار جو رائٹ طریقہ کار ہے وہ سکھانا. آپ کہیں بھی جائیں, کسی بھی کالج میں جائیں, کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں, کہیں بھی جائیں تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. آپ نے نماز کس طرح پڑھنی